السلام علیکم اسکالرس، یو آر لسننگ ٹو ضیاء الرحمان. آج لیکچر نمبر 30 کا دوسرا حصہ ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کیسے وجود میں آتا ہے. نالج از اے فیملیرٹی، اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ آف سم ون اور سم تھنگ سچ ایز فیکٹس، اسکلز اور آبجیکٹس. کسی بھی قسم کی حقیقت یا قابلیت یا کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں ہم جو بھی آگاہی رکھتے ہیں، ہماری اس سے جتنی بھی فیملیرٹی ہے یا ہم اس کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں یا ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہر چیز نالج کہلاتی ہے. چاہے وہ ہمارے ذہن میں موجود ہو، چاہے وہ کسی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں موجود ہو، چاہے وہ کسی ہمارے بلیو یا یقین کی صورت میں موجود ہو. نالج کین بی ایکوائرڈ ان مینی ویز اینڈ فرام مینی سورسز انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو. کسی بھی ایک انسان کی اپنی پرسیپشن، اس کی ہیبٹس، اس کی تھنکنگ، اس کی نالج کو کریٹ کرنے کی ریزنز یا کسی بھی اور آبجیکٹ کی ریزنز، کسی کی یادداشت، ٹیسٹیمنی، سائنٹیفک انکوائری، ریسرچ، ایجوکیشن اینڈ پریکٹسز. یہ وہ تمام ذرائع ہیں، سورسز ہیں جس کے ذریعے سے نالج جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. ہم ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں. پرسیپشن، ہیبٹس، تھنکنگ، ریزنز، میموری، ٹیسٹیمنی، سائنٹیفک انکوائری، ریسرچ، ایجوکیشن اینڈ پریکٹسز. سو نالج جو ہے، نالج 3 طرح کے لیولز کے اوپر کریٹ ہوتا ہے. ایک کسی بھی انفرادی سطح کے اوپر، کسی انسان کے لیول کے اوپر، اور اگر ایک سے زیادہ انسان مل جائیں تو کسی گروپ لیول کے اوپر، اور اس کے بعد کسی آرگنائزیشنل لیول کے اوپر. انسانی لیول کے اوپر کسی انڈیویجول، کسی ایک انسان کے لیول کے اوپر یا تو وہ کسی چیز کے حوالے سے اپنی ذاتی پریکٹس کرتا ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی سوچتا ہے اس کے ذریعے سے وہ نالج کریٹ کرتا ہے. کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی بھی سوچ رکھے، چاہے وہ اس کے حوالے سے کچھ سوچ رہا ہو یا کچھ پریکٹس کر رہا ہو، اور اس پریکٹس اور سوچنے سے جو نظریات اس کے بن رہے ہوں اور جو بلیو جو وہ قائم کر رہا ہو یا وہ جو بھی سوچ رہا ہو، وہ نالج کریشن ہے انڈیویجول لیول کے اوپر. اسی طرح جب گروپس آپس میں ملتے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ آپس میں ملتے ہیں، تو ان کی کولیبریشن اور انٹریکشن کے ذریعے جو بھی نئی چیزیں، نئی تھنکنگ، نیا جو ایک انسان کے ذہن میں کچھ بھی آتا ہے تو وہ گروپ لیول کے اوپر ایک نالج کریشن کا پروسیس ہے. جبکہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے، پروسیسز ہیں، پریکٹسز ہیں اور ایس او پیز ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ آرگنائزیشنل نالج جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. جب ہم کسی بھی انڈیویجول لیول کے اوپر نالج کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیسٹ نالج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ نالج ایک ایسا نالج ہے جو کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ منسلک ہے، کسی بھی ایک انفرادی آدمی کے اندر ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور جبکہ جب ہم کسی آرگنائزیشنل یا گروپ لیول کی نالج کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایکسپلیسٹ نالج کی. یہ وہ نالج ہے جو ایک سے زیادہ لوگ جانتے ہیں یا کسی ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر موجود ہے، جو کہ ایک سے دوسرے انسان کے اندر ٹرانسفر کرنا بہت آسان ہے. تو نالج کریشن میں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ نالج کریشن مینز اے کنٹینیوس کمبینیشن، ٹرانسفر اینڈ کنورژن آف ڈفرنٹ نالج. مختلف قسم کی جو بھی معلومات انسان تک ہوتی ہیں ان کا کنٹینیوس کوئی بھی کمبینیشن یا ایک جگہ سے ایک انسان سے دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر یا کنورژن، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلی طور پر نالج کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوں، اٹ از اے فارمیشن آف نیو آئیڈیاز occurs through interactions and includes tacit and explicit forms of knowledge. یہ جو پیچھے ہم نے آپ کو 3-4 سلائیڈز میں نالج کے حوالے سے بتایا کہ نالج ہوتا کیا ہے، علم ہوتا کیا ہے، اور علم کس لیول کے اوپر کریٹ ہوتا ہے، انڈیویجول ہے، گروپ ہے اور آرگنائزیشن ہے، اور ان تینوں لیولز کے اوپر یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ جب انڈیویجول لیول کو ہم جب بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ نالج کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم گروپ لیول کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکسپلیسٹ نالج کی بات کرتے ہیں. جبکہ یہاں آ کر یہ ایک ہولسٹک اور ایک کمبائنڈ ڈیفینیشن ہے نالج کریشن کے پروسیس کی. اٹ از اے فارمیشن آف نیو آئیڈیاز occurs through interactions and includes tacit and explicit forms of knowledge. تو یہ ایک کنکریٹ اور ایک ہولسٹک ویو ہے نالج کریشن کا. اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ نالج از کریٹڈ بائی انکریزنگ دی ایگزسٹنگ اسٹاک آف باڈی آف نالج. جب بھی آپ باڈی آف نالج میں اضافہ کریں کسی بھی طرح سے، آپ ہمارا پریویس لیکچر اس کے حوالے سے دیکھیں. 30ویں لیکچر کا جو پہلا پارٹ ہے
کہ باڈی آف نالج کیا ہوتا ہے. تو اس میں 3 طرح کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو کریشن کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا ایکوزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور تیسرا ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں کام ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کریشن کیا ہو رہی ہے, ایکوزیشن کیا ہو رہی ہے, اور یوزنگ کیا ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم کچھ نیا سوچتے ہیں, کچھ نیا علم حاصل کرتے ہیں, تو وہ ایک تو ہم وہ کریٹ کرتے ہیں اپنے تھنکنگ پروسیس سے, اور دوسرا پھر اس کو ایکوزیشن کرتے ہیں اس کی, اور پھر اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو دس از اے ہیومن سینٹرڈ پروسیس ایز نالج از اے انفارمیشن دیٹ ایگزسٹ تھرو ہیومن تھاٹس. جتنا بھی نالج ہمارے ہاں زمین کے اوپر موجود ہے, سیارہ زمین جس کو ہم ارتھ بھی بولتے ہیں انگلش میں, تو زمین کے اوپر جو بھی نالج موجود ہے وہ ہیومنس کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, یا ہیومنس کے اوپر وہ نازل کیا گیا, یا ہیومنس کا اپنا وہ تھاٹ پروسیس ہے جس کو وہ انہوں نے اسپریڈ کیا, اس کو ایکوزیشن کی طرف لے کر گئے اور اس کو ڈفرینٹ یوزز میں لاتے ہوئے اس کو انہینس کرتے گئے. تو یہ ایک نالج کریشن کا پروسیس تھا. آپ نیکسٹ لیکچرز میں, جو کہ 30ویں لیکچر کا تیسرا, چوتھا, 5واں اور 6واں پارٹ ہوگا, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نالج کریشن کے پارٹس کیا ہیں, ایلیمنٹس کیا ہیں, اسٹیپس کیا ہیں نالج کریشن کے, اور وزڈم اور نالج کریشن میں کیا ڈفرینس ہے. اور اسی طرح ہم آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں بتا رہے ہیں کہ ایکیڈیمک نالج کس کو بولتے ہیں اور آرگنائزیشنل نالج کس کو بولتے ہیں. تو آپ 30ویں لیکچر کے دوسرے پارٹ بھی سنیں تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے بھی آگاہی ہو. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز کے کنٹینٹ جو ہے وہ اچھے لگے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.